میڈیکل سائنس کا ایک سوال ہے. دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے، وہ دل کیا پچھلے انسان کا کام کرتا ہے یا اس انسان کے حیات کے مطابق کام کرتا ہے جس میں وہ شامل کیا جاتا ہے؟ پھر بولے سوری میں نے معاف کیجیے گا، میرے پاس اتنے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں دل کے دماغ کے، مجھے کیا ضرورت ہے ان سوالوں سے؟ سوال یہ ہے اپنی نبھانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے سینے میں ڈال دیا جاتا ہے، کیا وہ پچھلے انسان کا کام کرتا ہے یا جس انسان کے جسم میں شامل کیا جاتا ہے اس کے خیالات کے مطابق کام کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ حاضرین، نہ میں دل کا ماہر ہوں نہ دماغ کا، میں ایک سادہ سا ڈاکٹر ہوں. اور جہاں تک تعلق اس سوال کا ہے تو جب دل تبدیل ہوتا ہے تو بیسیکلی اٹس میکینیکل ٹرانسفر آف اے فزیکل پارٹ. اگر آپ مجھ سے پروفیشنلی آنسر پوچھیں تو اس کا جواب یہ ہوگا جیسے آپ ایک کار کا ٹائر نکال کر دوسری کار میں ڈال دیں. یہ تو ہوگا وہ آنسر جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے کہ فواد کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا کہ اگر وہ اصلاح پا جائے تو سارا جسم اصلاح پا جاتا ہے، تو اس کا یقیناً کوئی میٹا فزیکل ایسپیکٹ ہوگا جس پہ ہمارے پاس کوئی عینی شہادت نہیں، لیکن ایسی شہادتیں اصحاب کی اور دوسرے مفکرین کی موجود ہیں کہ انہوں نے اس اصطلاح کو انسانی باطنی وجود کے کسی ایسے حصے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جو فہم و فراست میں کوئی اہم رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ کافی عرصہ گزرا، تقریباً 20 سال سے اوپر گزر گئے کہ ایک یونیورسٹی میساچوسٹ میں غالباً کچھ ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی خیال دماغ تک پہنچتا ہے تو اس میں کچھ ایسی کنڈکشن سٹڈیز سے پتہ چلا کہ وہ کہیں دل سے ہو کے گزرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ احساس، کسی بھی تجربے کے احساس کا پرتو ہمارے سینے میں کسی چیز پر پڑتا ہے. ایک ایسی کیفیت خوشی کی یا اداسی کی، دکھ کی یا امید کی، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، ہم اس سے گزرتے ہیں. تو وہ غالباً ہمارے وجود کا، ہمارا وجود اتنا سادہ نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، جتنا میں سمجھتا ہوں یا جتنا ہمیں معلوم ہے. آپ نے ابھی استاد سے سنا کہ روح کی کیفیت اور ماہیت کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے. اس کے باوجود احادیث سے اشارے ملتے ہیں یہ کوئی ایسی نفیس چیز ہے جسے ہمارے جسم میں غالباً ریڑھ کی نچلی ہڈی میں کسی شکل میں رکھا گیا، اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں سے نکالی جاتی ہیں اور خاص قسم کے رومال میں بھی ایک اشارہ ہو کسی چیز پر رکھی جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے وجود کے کچھ اور حصے بھی ہوں گے، جیسے میں کوئی آپ کو مطلب یہ کہ آپ کے ایسے تجربات ہوتے ہیں جو آپ کے کیلکولیشنز کی گرفت میں نہیں آتے. اس میں ممکن ہے ہمارے دماغ اور ہمارے وجود کا کوئی ایسا حصہ کار فرما ہوتا ہو جس کا علم ہمارے پاس محدود ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ امریکہ میں اس بات کی ویلیڈیٹڈ سٹڈیز موجود ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ، کہ وہ اپنے خیالات ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے آدمی تک بغیر بولے، بغیر آئی کانٹیکٹ کے. یہ اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے جس کے ایویڈنس موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک میٹا فزیکل وجود رکھتے ہیں اور ہم اپنے خیالات کو کسی اور میڈیم سے جو ہمارے علم میں نہیں ہے دوسرے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے میں انفرنس ڈرا کروں گا کہ جب آپ دل ٹرانسفر کرتے ہیں تو یقیناً تجربہ صرف دل نہیں کرتا، آپ کے حواس بھی ہیں، ان پٹ ڈیوائسز ہیں. تو وہ جو آدمی جس میں دل گیا ہے اس کی ڈیوائسز تو اپنی ہیں، دیکھے گا اپنے آنکھوں سے، سنے گا اپنے کانوں سے اور تجزیہ کرے گا اپنے دماغ سے. لہٰذا میرے خیال میں اگر مجھے امتحان میں یہ سوال آئے کہ کیا تبدیلی کے دل کے ساتھ احساسات و مزاج و مذاق بھی ساتھ منتقل ہوتا ہے تو میں کہوں گا نہیں. شکریہ پروفیسر صاحب. حضرات اس پر تھوڑا سا میں نے ایڈ کرنا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس جو تھے ان کو سالز ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. انفیکٹ ورڈزورتھ کی ایک لائن تھی کہ مائی ہارٹ لیپس اپ وین آئی بیہولڈ اے رینبو ان دی اسکائی. چھوٹی سی لائن تھی کہ مائی ہارٹ لیپس اپ
when I behold a rainbow in the sky, کہ میرا دل اس وقت اچھل جاتا ہے خوشی سے جب میں آفاق میں ایک قوس قزح کو دیکھتا ہوں. تو یہ سائنسدان اس بات میں سائیکولوجیکلی بھی بڑے مصروف تھے یہ دیکھنے میں کہ کیا واقعی دل اچھلتا ہے یا دماغ کی کیفیتیں دل کو منتقل ہوتی ہیں. تو ایک ایکسپیریمنٹ کے مطابق دماغ تک کیفیات پہنچتی ہیں دل سے ہو کے آدھے سیکنڈ کے اندر، اور پھر دماغ ان کو حرف دیتا ہے، لباس دیتا ہے، نام دیتا ہے. جب کسی چیز کو دماغ سمجھ نہ سکے اور یہ کمپیوٹر اس کو نہ پڑھ سکے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خواہش بے نام ہے، اس اداسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ اس وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے جب دل جو ہے ایسی کیفیت کا سگنل دماغ کو بھیجتا ہے جو وہ پڑھ نہیں سکتا. ابھی ایک آپ کو آخری لیٹسٹ اور ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ اللہ کتنا سچا ہے اور انسان کو سچائی تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا. تو خدا نے قرآن حکیم میں فرمایا تھا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین میں ایسا کوئی ذی حیات نہیں جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں پکڑ رکھا. خواتین و حضرات، ماتھے کے پیچھے فور برین ہے، فور برین ڈیسیشن میکر ہے. اب سوال یہ تھا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا ریموٹ کنٹرول تم پہ قائم ہے، تمہارے دماغ پہ، تم چاہو یا نہ چاہو میں جو چاہوں گا اس ریموٹ کنٹرول سے تمہارا کام نکلوا لوں گا. تو ہوا یہ کہ ابھی لیٹسٹ ایک بہت شاندار ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے، یہ غور سے سنیے گا، کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے 6 سیکنڈ پہلے لیبیڈو سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے. آپ کے تھرڈ مائنڈ سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے جو آپ کے سارے فیصلوں کو ختم کرتا ہوا وہ کام کراتا ہے جو یہ لیبیڈو چاہتا ہے. خواتین و حضرات، اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد جا رہا ہے تو جب 6 قدم رہ جائے گا تو یہ نیا فیصلہ جو نیچے سے اٹھتا ہے اس کے قدم پھیر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سینٹ ویلنٹی کی پارٹی میں شریک ہو جائے گا. اتنا مؤثر نظام ہے اللہ کا اور اتنا ٹف کنٹرول ہے موومنٹس کے اوپر کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے سوچیں بدل سکتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو. یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں کمپلیمنٹ ریٹرن نہ کروں تو مجھے بھی کچھ ایڈ کرنا ہے. تو جس ایکسپیریمنٹ کا، جس پیپر کا انہوں نے ذکر کیا اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ فرنٹل لوب میں ایک ایسا ایریا لوکلائز کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس ایریے میں بڑی فائن سی پروبس لگا کے اس کی ایکٹیویٹی کو، ایک اسپیشل سکیننگ ہے پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی، اس پہ اگر دیکھیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پیٹرن پتہ چل جائیں کہ جب آدمی شراب پینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ برین کے ٹریکٹس یوز ہوتے ہیں. اگر پہلے سے ہمارے پاس وہ انفارمیشن موجود ہو تو ہم صرف ان ٹریکٹس کو دیکھ کے پروبز لگا کے بتا سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ انسان یہ فیصلہ کرے گا. پروفیسر صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، پروفیسر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ 2012 دسمبر میں ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آئے گی، سائنس یہ کہتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور 21 دسمبر 2012 بروز جمعہ 10 محرم الحرام ہے. میرا تو ہے 2012 میں انشاءاللہ تعالی ہم کسی کھلی جگہ بڑا سیشن کر رہے ہوں گے. اس سے زیادہ تو کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی.